ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی الحال میں آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہو چکا ہوں فوقانیہ ایگزامینیشن 2025 کے اردو کو لے کر۔ جی ہاں دوستو، اس سے پہلے اردو کی بہت ساری کلاسز آپ لوگوں کو ہم نے فوقانیہ کا کروا دیا ہے۔ اگر آپ نے اسے نہیں کیا ہے تو پلیز اس کلاس کو بھی کریں، کیونکہ اس کے اندر بھی بہت ہی زبردست کوشچنس دیے گئے ہیں۔ چلیں گے دوستو، آج کا کوشچن ہے اس ویڈیوز میں اور اس کلاس میں آپ لوگوں کو آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو دونوں کروائیں گے۔ اوکے، چلیے سب سے پہلا کوشچن ہے جو کہ آپ کے اسکرین پر ہے۔ سوال آپ کے ایگزامینیشن میں ایسے رہیں گے کہ علی عباس حسینی کس ضلع میں پیدا ہوئے؟ سوال کیا کہہ رہا ہے؟ علی عباس حسینی کس ضلع میں پیدا ہوئے؟ جی ہاں دوستو، یہ سوال آپ کے فوقانیہ کے ایگزام کا بہت ہی ویری امپورٹنٹ سوال ہے، جس میں کہ علی عباس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ اس کا جواب ہوگا پیارے ساتھیوں، آپشن دیا رہے گا اے بی سی ڈی کر کے 4 آپشن میں، لیکن آپ کو کسی ایک میں ٹک کرنا ہے جس میں غازی پور ہو۔ غازی پور کہاں ہے؟ جو کہ اتر پردیش میں ہے پیارے ساتھیوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ یو پی کے اندر۔ اوکے، اب چلیں گے نیکسٹ کوشچن کی اور بڑھتے ہیں۔ سوال کہتا ہے کہ علی عباس حسینی کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ ابتدا کا مطلب ہوتا ہے شروع کرنا، یعنی کہ علی عباس حسینی جو ہے ان کی تعلیم شروعات میں کہاں پر ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے دوستو، تو جواب ہے اس کا پیارے ساتھیوں پٹنہ میں، یعنی کہ علی عباس حسینی کی ابتدائی تعلیم جو ہے، ٹھیک ہے پیارے ساتھیوں، یہ پٹنہ میں ہوئی۔ اوکے، یہاں تک کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ اب چلیں گے نیکسٹ کوشچن کی اور بڑھتے ہیں۔ سوال کہتا ہے کہ علی عباس حسینی نے بی اے کی ڈگری کہاں سے حاصل کی؟ یعنی کہ دوستو اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علی عباس حسینی نے بی اے بھی کیا تھا، ٹھیک ہے، بیچلر آف آرٹس۔ انہوں نے یہ ڈگری کہاں سے حاصل کیا تھا؟ تو الہ آباد سے۔ جگہ کا نام یاد رکھیے گا، الہ آباد۔ اوکے، اب چلیں گے دوستو نیکسٹ کوشچن کی اور بڑھتے ہیں۔ آبجیکٹیو سوال کہتا ہے کہ علی عباس حسینی نے ایم اے کی ڈگری کہاں سے حاصل کی؟ تو پیارے ساتھیوں، اگر ایم اے کی بات کریں تو ایم اے کی جو ڈگری ہے انہوں نے لکھنؤ سے حاصل کیا تھا، اور بی اے کی ڈگری جو ہے انہوں نے الہ آباد سے حاصل کیا تھا۔ اوکے، یہاں تک کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ اب چلیں گے دوستو پھر سے نیکسٹ کوشچن کی اور بڑھتے ہیں۔ سوال کہتا ہے کہ علی عباس حسینی نے کس سے متاثر ہو کر افسانہ لکھے؟ یعنی کہ رائٹر اور سوال کا مطلب یہ ہے کہ علی عباس حسینی جو ہے افسانے جو لکھنے لگے تھے وہ کس سے متاثر ہو کر، یعنی کہ کس سے یہ موٹیویٹ ہوئے تھے کہ افسانہ لکھنا اسٹارٹ کر دیے تھے؟ تو ایک پریم چند ہے پیارے ساتھیوں، یہی پریم چند سے انہوں نے موٹیویٹ ہوا تھا، ٹھیک ہے، تب ان کے بعد جا کر کے یہ افسانہ لکھنا اسٹارٹ کیے تھے۔ ٹھیک ہے، آپشن میں آپ کو بہت سارے آپشن رہیں گے، لیکن جو پریم چند والا آپشن ہوگا اس کو آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو آرام سے ٹک کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اب چلیں گے آپ لوگوں کو ہم سبجیکٹیو کوشچن کی اور لے چلتے ہیں۔ سبجیکٹیو کوشچن کی اور لے چلنے سے پہلے میں آپ تمام ساتھیوں کو بتا دوں کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ایگزام دیں گے فوقانیہ کا ورष 2025 کے اندر، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے ایگزام 22 جنوری سے شروع ہیں۔ اب آپ کے پاس جو وقت ہے کیول دسمبر کا مہینہ ہے، ماتر 30 روز بچا ہوا ہے۔ اسی 30 روز میں آپ کو فرسٹ ڈویژن بھی لانا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے فرسٹ ڈویژن لانے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ دیکھیے جتنے بھی بچے ایگزام دیں گے ہر سال ان بچوں کو ہماری اور سے جو کہ ایک موسٹ وی وی آئی آبجیکٹیو اینڈ سبجیکٹیو نوٹس پرووائڈ کروایا جاتا ہے، جس کے اندر بہت ہی خاص کوشچنس رہتے ہیں جن کو یاد کر کے جاتے ہیں بچے، اور بہت ہی زبردست طریقے سے وہ کامیابی نمبر بھی لاتے ہیں۔ اگر آپ نے اب تک اسے پرچیز نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارا دیا ہوا نمبر ہے، اس پر آپ کانٹیکٹ کر لیں، نیچے بھی نمبر شو کر رہا ہوگا۔ اس نوٹس کی جو پرائز ہے پیارے ساتھیوں وہ ماتر 199 روپے ہے۔ کتنا ہے؟ 199 روپے ہے۔ اس 199 روپے کے اندر آپ کو تمام سبجیکٹ کے، یعنی کہ جتنے بھی سبجیکٹ ہیں فوقانیہ کے اندر وہ سبھی مل جائیں گے۔ تو دیر نہ کریں، آفر پرائز ہے آپ کے پاس، اس نمبر پر جا کر کے کانٹیکٹ کیجئے 92، ٹھیک ہے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد ہے 633، اس کے بعد ہے 41 119۔ اس نمبر پر آپ کو واٹس ایپ پر میسیج کر کے اسے پرچیز کر لینا ہے۔ اب چلیں گے دوستو نیکسٹ کوشچن کی اور بڑھتے ہیں۔
जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सवाल ये कहता है प्यारे साथियों आपके स्क्रीन पर कि अली अब्बास हुसैनी, सवाल क्या कह रहा है कि अली अब्बास हुसैनी की अफसानवी मजमुआ कौन कौन सी है। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है कि अली अब्बास हुसैनी की अफसानवी मजमुआ जो है प्यारे साथियों वो कौन कौन सी है। ओके, तो चलिए इसका जवाब आप लोगों को इस तरीके से देना है कि अली अब्बास हुसैनी की जो अफसानवी मजमुआ है वो ICS, ये भी इन्हीं का है। बासी फूल मेला घूमने, ठीक है, ये भी है। कुछ हंसी नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये सभी जो है क्या कहते हैं अली अब्बास हुसैनी का अफसानवी मजमुआ है। ठीक है, क्या है अली अब्बास हुसैनी के अफसानवी मजमुआ कौन कौन सा है। यहाँ पर 3 अफसानवी मजमुए दिए गए हैं। सबसे पहला नाम है ICS, बासी फूल मेला घूमनी, ठीक है, कुछ हंसी नहीं है। ये सभी जो है किनके अफसानवी मजमुए हैं, अली अब्बास हुसैनी के। ओके, अब चलेंगे दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उर्दू नावल की तारीख और तनकीद किसकी देखिए यहाँ पर एक तनकीद है। सवाल कहता है कि उर्दू नावल की तारीख़ और तनकीद, ये एक तनकीद है जिसका नाम है उर्दू नावल की तारीख़। ठीक है दोस्तों, इनके तनकीद किसकी तनकीद है, तो अली अब्बास हुसैनी की। अगर आपको एग्ज़ाम के अंदर सवाल आए कि अली अब्बास हुसैनी ने एक तनकीद लिखा था, उसका क्या नाम था, ठीक है, तो आप कह सकते हैं प्यारे साथियों कि उर्दू नावल की तारीख़ और तनकीद। ठीक है प्यारे साथियों, तो इस तरीके से आप लोगों का इस क्लास में ऑब्जेक्टिव हल हो गया। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्टिव हल होने के साथ साथ एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं करवाते चलूँ। सवाल कहता है कि ICS बनने के बाद वहीद में क्या तब्दीली आई। यानी कि दोस्तों ये जो अफसाना है ICS आपके निसाब में शामिल है, इसके अंदर एक लड़का है जिसका नाम है वहीद, तो उसी के बारे में कहा जा रहा है कि ICS जब ये बन गए थे तो वहीद में क्या तब्दीली यानी कि क्या बदलाव हुआ था। तो जवाब है कि ICS बनने के बाद वहीद में ये तब्दीली आई कि वे बड़े लोगों के दरमियान उठने बैठने लगा और उसके अंदर क्या कहते हैं दिखावा पैदा हो गया। ठीक है, क्या पैदा हो गया था, दिखावा। उससे अपने घर और गांव से शर्म आने लगी और वो एहसास की कमतरी का शिकार हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कह रहा है कि उसने अपने घर के लोगों से दूरी बना ली। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जब उन्होंने ICS बना था, ठीक है, ये ICS एक पद होता है जो कि ये बने थे, कौन, वहीद। तो ये इनका उठना बैठना बड़ों लोगों के साथ होने लगा। ठीक है, तो उनमें ये क्या किए कि यहाँ देखेंगे दिखावापन, यानी कि जैसे बड़े लोगों का दिखावापन होता है तो वो दिखावापन पैदा हो गया इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि ये छोटे से बड़े बने थे, बड़ों से बड़ा बनता तो ये खामी खूबी इनके अंदर नहीं आती। और जो इनका घर था उससे ये शर्म आने लगा था घर जाने में। ठीक है, और वहाँ के लोगों से भी इन्होंने दूरी बना लिया था। तो प्यारे साथियों आज की इस क्लास में यही तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में उर्दू का। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन हो जाए ताकि आपको हर चीज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो फिलहाल आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।